بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے، ان ہاتھوں کو اطاعت کے کاموں میں لگاؤ قبل از کہ کہیں یہ تمہیں معصیت یا نافرمانی کے کام میں نہ لگا دے۔ بولنے کا مطلب یہ کہ آپ جو اللہ نے وقت دیا، جو ہاتھ دیے، اس کو صحیح کام میں لگا دو۔ صحیح میں نہیں لگاؤں گے تو آٹومیٹیکلی چیز خالی نہیں ہوتی ہے، یہ ہاتھ غلط کام کریں گے تو غلط کام کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں صحیح کاموں میں ان کو لگا دو۔ جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں میں کسی کے اچھے میں بھی نہیں ہوں، برے میں بھی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں جو اچھے میں نہیں ہے وہ یقیناً برے میں ہے، اس لیے کہ اچھے اور برے کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس میں خلا اسپیس نہیں ہوتی، کہیں یا تو ہوا ہوں گی یا تو پھر زہر ہوں گا یا تو بدبودار ہوا ہوں گی یا تو زہریلی ہوا، کچھ نہ کچھ ہوگا، اسپیس نہیں ہوتا، خالی نہیں ہوتی کوئی چیز۔ لہٰذا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو نیک کاموں کی عادت ڈال دو اس سے پہلے کہ وہ گناہ کے کام میں لگ جائے۔ لہٰذا اپنی چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں۔ ہر سال بچوں کو چھٹیاں آتی ہیں، لیکن دیکھا جاتا پیرنٹس غارت اور برباد کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو چھٹیوں کا استعمال ہو، اس سے بڑا فخر کرتے ہیں ہمارے سماج میں، وہ کیا ہے؟ بچے ننیال گئے تھے اور بیوی بول رہی میں میکے رہ کے آئی، اور پھر کیا ہوا؟ ماموں کے لاڑ پیار اور نانا کے لاڑ پیار میں بچے پورے کیا بن کے آ گئے؟ ایسے بن کے آ گئے کہ اب لانے کے بعد پورا سال صرف سدھاری رہے آپ۔ کنسٹرکٹیو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نانی کے پاس جانا غلط ہے، بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا صرف یہی ہے کہ اسکوپ بچا ہے ہمارے مسلمان کے پاس کہ ماں کے پاس چلے گئے چھٹیوں میں؟ جنرلی یہ ہوتا ہے، بیوی جو ہے میکے چل جاتی ہے، سمجھتی ہے یہ چھٹیوں کا استعمال نہیں۔ چھٹیوں کا آپ کو پیورلی استعمال کرنا ہے۔ اگر 10 مہینے بچہ دین سے دور رہا، کہیں نہ کہیں کمزوری آ ہی گئی ہوں گی، اب اس 2 مہینے کو اس کے اکیڈمکس میں بھی آپ سدھاریے، ساتھ میں اس کو ریلیجیسنس بھی اس میں لائیے، دینداری بھی لائیے، تاکہ اس کے علاوہ پھر کب موقع ملیں گا آپ کو دین سکھانے کا؟ چھٹیاں تو موقع ہے۔ لہٰذا زرین چھٹیوں کا، ان قیمتی چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ویکینڈس ملتے ہیں ہمیں، ہندوستان کے اندر جو ہے دیوالی کی کافی لمبی لمبی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح گرمیوں کی ہوتی ہے۔ ان تمام چھٹیوں کو اگر ہم پلان کریں، جس کی تعداد کم و بیش اگر لگایا جائے تو 50 تو اتوار آتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور اس کے علاوہ 60 سے 70 چھٹیاں اور آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کتنے دن ہو گئے انداز لگائی سال کے؟ 50 تو اتوار آ گئے، 52 سنڈیز آ گئے، چھٹی مل گئی۔ اس کے علاوہ تقریباً 50 سے 60 چھٹیاں آپ کو مختلف تہوار، دیوالی کی شکل میں، دسہرے کی شکل میں، ہولی کی شکل میں، 10 محرم کی شکل میں، 12 ربیع الاول کی چھٹی کی شکل میں، اور کئی ہیں، پارسی نیو ایئر کی شکل میں، کرسچن اب تو بہرحال کرسمس کی 3 دن کی انہوں نے چھٹی بڑھا دی، اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کی شکل میں کہ دیوالی میں لیجیے یا رمضان کے آخر، کئی چھٹیاں ہوگی تو 50 سے 60 اور ملا لیجیے، تو لگائیے حساب کتنے چھٹیاں مل رہے ہیں آپ کو؟ 50 تو سنڈیز آ گئے، 50 سے 60 چھٹیاں آ گئی آپ کو، کتنے دن تو یہی آپ کو مل گئے، 110 سے 120 دن یہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ چھٹیاں تو وہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں آ رہی ہے، اگر اس کو نکال بھی لیا جائے تو اور چھٹیاں اس میں شامل ہے۔ آدھا سال کم و بیش ہم خالی رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یار ویسٹ میں بہت اچھا 2 دن ہی چھٹی ملتی، کیا زبردست ہے، ویکینڈ 2 دن کا ہوتا اور 5 دن کام صرف، لیکن وہاں اس ویکینڈ کے علاوہ چھٹی نہیں ہے پھر سال میں کوئی بھی۔ یہاں تو چھٹیوں پہ چھٹیاں، چھٹیوں پہ چھٹیاں، ہر حکومت نئی نئی چھٹیاں ایجاد کرتے جا رہی ہے نا۔ ظاہر سے ہوتا ہے ویکینڈ 2 دن کا ہو ہی نہیں سکتا یہاں، چونکہ اتنے ایکسٹرا چھٹیاں ہیں کہ بیچ بیچ میں آ رہے ہیں آپ کو ویکینڈس، ٹھیک ہے، کہیں بھی آپ کا رک جا رہا ویک آ کے کہ منگل کو فلاں آ گیا، بدھ کو یہ، کبھی کبھار تو 1 مہینے میں 6 7 چھٹیاں ہے نا۔ تو بہرحال ان چھٹیوں کو غنیمت جانیے، موقع جانیے کہ ہم عام دنوں میں تو صرف فرائض کا اہتمام کر پا رہے مصروفیت سے، چھٹیوں میں ذکر و اذکار اور دل جوئی کے موقع فراہم کریں گے، سیکھنے سکھانے کی کلاسز، قرآن کی تربیت، تجوید کا معاملہ ہو گیا، بچوں کو سمر کیمپس میں ڈالیں گے، ایسے اجتماعات میں جائیں گے جو چھٹیوں میں تو موقع ملے گا، اور اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو، ورنہ چھٹیوں کا جو استعمال دیکھا گیا، رات میں دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، پھر اٹھ کے آرام سے ظہر میں ناشتہ کرنا، اس کے بعد تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈال کے ادھر گھومنا پھرنا، پھر شام ہوگی تو جا کر ہوٹل، میلے ٹھیلوں یا کارنر پہ جا کے بیٹھ جانا۔ چھوٹے بچے تو بس صبح اٹھے، جو کھیلنا کھیل رہے، جو من من چاہے کر رہے، کنسٹرکٹیو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، چلو ڈسٹرکٹیو نہیں، خراب نہیں، لیکن کنسٹرکٹیو نہیں، اور ان کی صلاحیتیں بیکار ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے جب بچے خالی ہوتے ہیں اور ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ان کی صلاحیتیں برباد ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی صلاحیت کو نکھارا جائے، چھٹی سب سے بہترین موقع ہے۔ چھٹیاں جو ویکیشنز ہوتے سب سے بہترین موقع ہے، ہالیڈیز جو سمر کے انڈیا میں ملتے سب سے بہترین موقع ہے۔ مختلف ممالک میں، کنٹریز میں الگ الگ ٹائم ہوگا، آپ ان ٹائمز کو دیکھیے اور اپنی چھٹیوں کا کنسٹرکٹیو یوز کریں، تاکہ دین بھی ہمارا، دنیا بھی بن جائے، اور انشاءاللہ سے ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اس کے ذریعے اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو اپنے خالی وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح انداز سے اپنی چھٹیوں کے